الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. دوستو، عزیزو، بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی عطا کی ہے. وہ زندگی بڑی مختصر زندگی ہے. اتنی مختصر زندگی ہے کہ اس میں ہر سانس موت ہے اور ہر سانس حیات ہے. جب سانس لیتے ہیں تو وہ حیات ہے، جب سانس چھوڑتے ہیں تو وہ موت ہے. گویا سانس چھوڑنے کے بعد وہ سانس اجازت لیتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ دوبارہ اندر جاؤں یا نہیں. اجازت ملتی ہے تو دوبارہ زندگی ملتی ہے، تو اجازت ہوتی ہے نہیں تو پھر موت آ جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھے ہوں گے کئی جگہوں پر کہ آدمی کھڑے کھڑے انتقال ہوتے ہوئے، بیٹھے بیٹھے انتقال ہوتے ہوئے، اسے کہتے ہیں اچانک کی موت. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسی موت سے پناہ مانگی ہے جس موت سے پہلے توبہ کی توفیق نہ ہو، جس موت سے پہلے استغفار کی توفیق نہ ہو، جس موت سے پہلے آدمی معافی تلافی کی توفیق نہ ہو، اس موت سے آپ علیہ السلام نے پناہ مانگی. اسی لیے بعض کتابوں میں واقعات نقل کیے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ نے خود حدیث پاک میں بھی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عمر عطا کی وہ 1000 سال. داؤد علیہ السلام کو جو عمر عطا کی وہ 540 سال. جس وقت داؤد علیہ السلام کے 540 سال مکمل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کو 60 سال ہدیتاً عطا فرمائے تھے. 60 سال. وہ اس کا واقعہ یہ پیش آیا جب آدم علیہ السلام کو ان کی ذریت بتائی گئی، مشکات کی روایت ہے، تو اس ذریت میں ایک چھوٹا سا، ذریت کہتے ہیں ذرات سے ذریت ہے، وہ پورے تا قیامت آنے والے لوگوں کی زیارت حضرت آدم علیہ السلام نے کی، تو اس میں ایک ٹمٹماتا ہوا نظر آیا. پوچھا حضرت آدم علیہ السلام نے، یا اللہ یہ کون؟ کہا آپ کی اولاد میں داؤد ہیں. ان کی عمر کیا ہے؟ کہا جی 540 سال. کہ یا اللہ اس کو مکمل کر دیجئے، یعنی میری عمر میں سے، میری عمر 1000 ہے تو 1000 میں سے میں ان کو کیا کر رہا ہوں؟ گفٹ کر رہا ہوں 60 سال. تو خیر بہرحال اللہ حضرت آدم کی تو عمر 1000 سال گزر گئی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو جس وقت اسرائیل تشریف لائے 540 سال پر، تو انہوں نے کہا بھائی آپ کی عمر ختم ہو گئی، آپ چلیے. 960 پر جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اسرائیل تشریف لائے، بھئی آپ کی عمر ختم ہو گئی، چلیے. تو وہ کہنے لگے بھئی ابھی تو میری ما بقیہ عمر 1000 تک باقی ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام جو داؤد علیہ السلام کو عمر گفٹ کیے وہ بھول گئے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نسی آدم فنسی ذریتہ. آدم علیہ السلام کے اوپر بھی بھول طاری ہو گئی تو پوری نسل بھولتی رہے گی. تو ہم لوگ بھی
بار بار جو گشت کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، یاد دہانی کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ انسان مرکب النسیان، بس مقولے میں یہ ہے الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان مرکب ہے، وہ بھول جاتا ہے اور پھر غلطی کر دیتا ہے، تو اس کو غلطی سے روکنے کے لیے بار بار یاد دلانا پڑتا۔ تو یہ جو گشت ہیں، ملاقاتیں ہیں، دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ یاد دہانی کی محنت۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دلاتے رہو، بھول جاتے ہیں، ہر ہفتہ یاد دلانا پڑتا ہے۔ اسی لیے 5 وقت کی اذان کیوں دی جاتی ہے؟ بے اذان تو دینے کی ضرورت نہیں تھی، بے سب کو پتہ ہے روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ آپ کسی بھی مذہب میں بلاتے ہوئے آپ نہیں دیکھیں گے۔ کیا کسی بھی مذہب میں اپنے عبادت خانوں میں دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں؟ نہیں بلاتے۔ جانے والے جاتے، نہیں جانے والے نہیں جاتے۔ کئی آسٹریلیا کے چرچز لوگ نہ جانے کی وجہ سے فار سیل ہیں، چرچ فار سیل۔ وہاں اصول بنا دیے، عبادت خانے کو عبادت ہی کے لیے خریدا جا سکتا ہے۔ چنانچہ کئی مساجد، 22 مسجدیں میلبرن میں، سڈنی میں، ایڈیلیڈ میں آپ کو ایسے ملیں گے جو مسجد بن گئی لیکن تھی وہ ایک زمانے میں چرچ۔ ہم بھی 2 مسجدوں میں قیام کیے، ایسی مسجد میں خود پریشان ہو گیا، بھئی اس کا قبلہ اتنا کونا کیوں ہے؟ بالکل کراس کونے میں، عمارت بالکل نہیں ہے، قبلہ بالکل کراس ہے۔ تو بتائیے چرچ، فرسٹ دن جو مسجد میں قیام ہوا وہ چرچ ہے، وہ چرچ کو اللہ نے مسجد بنا دیا۔ اسی طریقے سے رشیا میں جس ملک کا، قرغیزستان کا ذکر جو بار بار مذاکرے میں بات آتی ہے، 22 چرچیں تھیں، اور 22 چرچیں 100 سال کے بعد بھی 22 ہی ہیں۔ 90 پر ایک میں 17، 5 مسجد، 7 مصلے تھے، 12 تھے صرف، لیکن اب 90 پر 2 سے لے کر اب 5000 ہو گئے ماشاءاللہ۔ لیکن چرچ کتنا ہے؟ 22 چرچ 21 ہو گیا۔ کیوں؟ وہاں بھی یہی حال، کوئی بھی چرچ کو جانے تیار نہیں، چرچیں خالی ہو گئیں۔ چرچ خالی ہونے کی وجہ سے چرچ بند رکھتے آخر یہ حال ہوا کہ وہ آ کر گھگانے لگے، بھئی یہ آپ خرید لیجئے۔ ماشاءاللہ اب سلسلہ شروع ہو گیا، 3 چرچیں خرید لی گئی ہیں مسجد کے نام پر۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دعوت جہاں پر نہیں ہے وہاں پر عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اسلام میں ماشاءاللہ روز اول سے دعوت ہے، لیکن وہ دعوت اذان اجتماعی ہے، لیکن یہ دعوت انفرادی ہے۔ اجتماعی دعوت جب متاثر نہ ہو، اجتماعی دعوت سے جس وقت اثر پیدا نہ ہو تو انفرادی دعوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم دونوں کام کریں گے، بے اذان تو دیں گے اجتماعی طور پر، تاکہ کل کا دن کوئی مسلمان یوں نہ کہیں کہ کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا۔ بے اذان کی آواز کان میں تو پڑی کہ نہیں پڑی؟ کبھی نہ کبھی تو پڑی، تو اس سے بڑھ کر اور دعوت کیا چاہیے؟ دوسری دعوت ہم لوگوں کی دعوت، گھر گھر جانا، ملنا، مقامی کام جہاں پر ہوگا وہاں پر ہر چیز آباد ہو جائے گی۔ تو اس لیے ماشاءاللہ آج ہمارا گشت کا دن علاقے کا ہدایت کا دن ہوتا ہے، اور ہدایت کے دن میں ہمارے تمام ساتھی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم سب گشت میں شریک رہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ایسا دن طے کرو جس دن سب کے سب شریک ہوں، سب کے سب عمل میں جڑے رہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو گئی، انسان بستر کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دعوت میں گشت اگر کمزور ہو گیا تو دعوت بستر کی ہو جاتی ہے، پھر اسے ICU میں لے جاؤ ایڈمٹ کر دینا پڑتا، کلمہ پڑھانا پڑتا، آخری کلمہ لقنوا موتاکم بقولی لا الہ الا اللہ،
اب دعوت کا انتقال قریب میں ہوتا ہے، اب اس وقت میں کلمے کی تلقین کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. کیا ہوا بھئی دعوت اس وقت وفات کے قریب ہو گئی ہے. تو اس لیے دعوت کو باحیات کرنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا ہونا ضروری ہے. تو ہمارا گشت کا دن تمام ساتھیوں کو گشت سے پہلے ہم گشت کریں، فجر کے بعد یہ اس اعتبار سے ہمارا گشت ہو آج شام کو تمام ساتھی ہمارے یہاں شریک ہوں. ماشاءاللہ ہمارا علاقہ دن بدن داعیوں سے بھرپور ہوتا جا رہا ہے. تو ہم لوگ اس کی سب مل کر فکر کریں گے کہ بھئی فجر کے بعد تمام ساتھیوں کے پاس کم از کم ایک مسجد وار جماعت کا ایک پورے نمبرات ایک گروپ میں جمع ہو، ہم اس میں تمام ساتھیوں کو یاد دہانی کرائیں. ابھی آج مشورے میں یہ طے ہوا، آج مشورے میں یہ طے ہوا، آج مشورے میں یہ طے ہوا. اور تمام ساتھیوں کو انفرادی طور پر بھی ہم یاد دہانی کرائیں بھئی آج مغرب میں ضرور آپ تشریف لائیں، آج ہمارا کیا دن ہے؟ گشت کا دن ہے. تو ہم اگر دعوت دیتے رہیں گے انشاءاللہ. حضرت جی رحمۃ اللہ کے زمانے میں آج سے تقریباً 30 سال پہلے سری لنکا والوں نے آ کر یہ پوچھا تھا حضرت گشت کا دن 100% ہمارے یہاں مسجد میں رہتے ہیں، ہم کہاں کس کے پاس جا کر گشت کریں؟ پورا گھر خالی. تو حضرت نے اس وقت ان لوگوں سے یوں کہا تھا کہ آپ لوگ ایک مشورے سے یہ طے کریں کہ اتنی گلی والے اپنے گھر واپس جائیں. اتنی گلی والے اپنے گھر کیا کرو؟ واپس جاؤ، تاکہ وہاں پر گشت کی والی سنت باحیات کریں. سنت کہیں کھو نہ جائے، سنت کہیں ختم نہ ہو جائے. تو اس گلی پر مشورے سے طے کرتے بھئی فلاں زون والے واپس جاؤ اپنے گھر کو، پورے گھر کو واپس جاتے، پھر انہی سے جا کر ملتے. سمجھے بھئی؟ محنت کرتے کرتے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ منظر ضرور لائے گا. تو توبہ نام رکھا گیا ہے. تو توبہ لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کی چابی بنا دیا اور شر کا تالا بنا دیا. تو ہم لوگ خیر کی چابی دھیرے دھیرے ایک دم، یہ کوئی کرشمہ نہیں ہے، یہ کوئی کرشمہ نہیں ہے یوں ڈالو یوں نکل جائے. یہ اے ٹی ایم میں یوں ڈالتے ہیں یوں پیسہ نکلتا ہے. لیکن ہماری دعوت اینی ٹائم محنت، یہ بھی اے ٹی ایم ہے. تو میں تو ساتھیوں سے عرض کیا کرتا ہوں بھائی روزانہ آپ 10 ساتھیوں سے ملتے ہو. دعوت کا معنی ہم لوگ یوں سمجھئے کہ بھئی یہاں سے دعا کر کے جائیں گے تو دعوت دیں گے، اگر دعا کر کے نہیں جائیں گے تو دعوت کی بات کرنا مکروہ ہے. کیوں بھئی مکروہ ہے؟ کہیں بھی آپ ملتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، آپ دعوت کی بات کرنے میں کون روکتا ہے؟ سلام کرے، خیر خیریت پوچھے. تو ہر ساتھی سے جیسے ہم لوگ پورا صبح سے شام تک ملتے نہیں، ملتے وقت یاد دلاتے ہیں نبی آج گشت کا دن، آج گشت کا دن، آج گشت کا دن، آج گشت کا دن. کریں گے انشاءاللہ. آئندہ ہمارا گشت کا دن انشاءاللہ آباد بھی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ساتھیوں کے ذہن میں بھول جاتے ہیں. ارے بھول تو ایسی تاریخ ہو جاتی ہے بعض مرتبہ نوش و خود اپنا نکاح بھول کو سو گیا. دلہا تلاش کرے گا تو کہا رہے بابا ہی نہیں چلے گیا نا، دیکھو تو نہیں سو گیا انہوں وہاں کار میں اے سی ڈال لے کر کیا ہو گئے، سو گئے. میں پونا گھنٹے سے بیان کر رہا ہوں. کہاں جی دلہا پوچھو تو نہیں آ رہی انہوں وضو کر لے گی، کیا قصہ تو سو گئے. تو جب دلہا بیچارہ سو جاتا ہے تھک کر، پورا دن دعوت دے دے کر اپنی نکاح کی، پورے باراتی حاضر ہیں، دلہا سو گیا. ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھار. تو ہم سب انسان ہیں، تو انسان سے بھول بھی ہو جاتی ہے، خطا بھی ہو جاتی ہے. تو یاد دلاتے رہیں انشاءاللہ. پھر ہمارے مسجدوار جماعت بھی مضبوط ہو جائے گی. مسجدوار جماعت کی مضبوطی گشت کا دن مضبوط ہو جائے گا. کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ اسی کے لیے 3 دن بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ جماعتیں آج کل مساجد میں بڑی کمزور ہو گئی ہیں. 3 دن کی جماعتیں بڑی کمزور ہو گئی. کون جائیں گے؟ فرشتے تو نہیں جائیں گے، ہم ہی کو جانا پڑے گا. تو جتنے ہم ہیں تو ہم یہ نیت کر لیں کہ ہماری جماعت بنا کر ہم جائیں گے انشاءاللہ.
ٹھیک ہے بھائی. تو کب ہے جماعت بتائیے؟ 20 تاریخ. جی دیپاولی کی چھٹیاں کیا؟ دسہرے کی کتنے دن چھٹی؟ اللہ ماشاء اللہ. ہاں